ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ کہتے ہیں the key to failure is trying to please everyone۔ ناکامی سب کو خوش کرنے کی کوشش میں ہے۔ سچ بات ہے، انسان دن اور رات ایک کر دے لیکن وہ ہر کسی کو پسند نہیں آئے گا، ہر کسی سے اسے پذیرائی نہیں ملے گی۔ یہ سبق ایک جوان لڑکی نے اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ وہ خود مختار تھی، اس نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن وہ لڑکی بہت ہی مسٹیریس طریقے سے غائب ہو گئی۔ کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لاپتہ تھی۔ مہینوں تک پولیس افسران اس کیس کو لے کر سر کھجاتے رہے۔ وہ پریشان تھے کیونکہ ان پر پبلک کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار یہ ثابت ہوا کہ ثبوت بھلے کتنا ہی چھوٹا ہو، انفارمیشن کتنی ہی معمولی لگتی ہو، اس کے ذریعے بڑے سے بڑے کیس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ٹمیکا ہیوسٹن کی کہانی۔ امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے شہر اسپارٹنبرگ میں 11 دسمبر 1979 ٹمیکا اینٹونیٹ ہیوسٹن نے پہلی بار دنیا میں آنکھیں کھولی۔ باپ اینتھونی اور ماں گیبریلا کی وہ پہلی اولاد تھی۔ ٹمیکا کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ جب ٹمیکا ٹین ایج عمر کو پہنچی، والدین کی ڈیورس ہو گئی۔ یہ ان کا اچانک کا فیصلہ نہیں تھا۔ سالوں سے ٹمیکا ان کے جھگڑے دیکھتی آ رہی تھی۔ کبھی لڑ جھگڑ کر ان کی علیحدگی ہوتی تو پھر صلح ہو کر ان کا ملاپ ہوتا۔ ڈیورس کے بعد ماں باپ نے دوسری شادیاں کر لی، اپنا گھر مختلف شہروں میں بسا لیا۔ ٹمیکا کو بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہونا پڑا۔ اس نے ہائی اسکول کی پڑھائی کے بعد کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی میں اس کا دل نہیں جما، تو اس نے کتابیں سائٹ پر رکھ دیں اور چھوٹی موٹی نوکری شروع کر لی۔ ٹمیکا شروع سے ہی انڈیپینڈنٹ خود مختار لڑکی تھی، اور جب اسے کسی دور کے رشتہ دار کی موت کے بعد وراثت میں ایک گھر ملا، وہ اس گھر میں منتقل ہو گئی۔ کچھ عرصے اکیلے رہنے کے بعد اس نے ایک پٹ بل ڈاگ خرید لیا جس کا نام میسی رکھا۔ ٹمیکا کو بچپن سے موسیقی کا شوق تھا۔ وہ بہت اچھا گاتی تھی، کافی ٹیلنٹڈ تھی۔ ایک دن بغیر کسی کو اطلاع دیے وہ اٹلانٹا جارجیا پہنچ گئی اور امریکن آئیڈول نامی ریالٹی ٹی وی شو کے لیے آڈیشن بھی دیا۔ گھنٹوں تک ہزاروں گلوکار امیدوار سنگرز کے ساتھ وہ لائن میں کھڑی رہی، لیکن جب ججز کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اس سے پہلے راؤنڈ میں ہی ریجیکٹ کر دیا۔ کہا تمہیں مشق کرنے کی، مزید پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مشہور سنگر بننے کا خواب وہیں کا وہیں بجھ گیا۔ جون 2004 ٹمیکا نے کریکل بیرل ریسٹورانٹ میں نوکری پر استعفیٰ دے دیا اور واپس نرسنگ اسکول جانے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ یونیورسٹی کا فال سیمسٹر ستمبر میں شروع ہونے والا تھا، اس کے پاس 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں۔ وہ ایک نئے طرز زندگی کی منتظر تھی۔ 8 جون 2004 ٹمیکا کی خالہ ریبیکا ہاورڈ تھوڑی بہت پریشان تھی۔ کئی دنوں سے ٹمیکا نے نہ تو فون کیا تھا نہ وہ ملنے آئی تھی۔ ریبیکا نے ٹمیکا کو بہت دفعہ فون کیا۔ اس کے گھر کا فون اور سیل فون بجتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ریبیکا جانتی تھی کہ ٹمیکا ایڈونچرس تھی، جذباتی بھی تھی۔ وہ اچانک پلانز بنا کر نکل پڑتی تھی، کبھی دور رہنے والے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تو کبھی سولو کیمپنگ ٹرپس پر۔ 12 جون 2004 ریبیکا سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ٹمیکا کی ماں گیبریلا کو فون کیا۔ گیبریلا اب اسپارٹنبرگ سے دور رہتی تھی لیکن وہ بیٹی سے رابطے میں رہتی تھی۔ گیبریلا نے کہا کہ اس کی بھی ٹمیکا سے چند ہفتوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے رشتہ داروں، دوستوں سے بات کی گئی۔ سب کا ایک ہی جواب تھا، پتہ نہیں ٹمیکا کہاں چلی گئی ہے۔ 14 جون 2004 ریبیکا نے اسپارٹنبرگ پولیس ڈپارٹمنٹ فون کر کے گزارش کی کہ وہ کسی کو ٹمیکا کے گھر ویلنس چیک کرنے کے لیے بھیجیں۔
چند افسران ٹمیکا کے گھر پہنچے. اس کی کالی 1991 ہونڈا CRX گاڑی ڈرائیو وے میں نہیں تھی اور گھر کا دروازہ لاک تھا. افسران نے کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی باہر نہیں آیا. کسی نے غور کیا کہ گھر کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی. ایک پولیس آفیسر کھڑکی کے ذریعے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھولا. گھر میں داخل ہوئے تو پولیس افسران نے دیکھا کہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر تھیں. ایک کمرے سے ٹمیکا کا سیل فون ملا. میز پر اس کا والیٹ جس میں اس کا ڈرائیونگ لائسنس تھا. ٹیبل پر کریکل بیرل کا چیک رکھا تھا. ٹمیکا نے اپنی تنخواہ کا چیک بینک میں ابھی تک جمع نہیں کروایا تھا. گھر کے پیچھے کے حصے میں ایک کمرہ تھا جس سے بہت ہی گھناؤنی بدبو آ رہی تھی. پولیس نے دروازہ کھولا اور ایک عجیب ڈسٹربنگ منظر دیکھا. ہر جگہ پیخانہ، پیشاب اور خون پڑا تھا. ٹمیکا کی غیر موجودگی میں اس کی کتیا میسی نے بچے دے دیے تھے. لگتا تھا کہ میسی کو بہت دنوں سے کھانا پانی نہیں ملا تھا. بھوک سے تڑپ کر اس نے اپنے ہی بچے کھا لیے تھے. صرف ایک پپی باقی تھا. میسی اور اس کے بچے کو ویٹرنری کلینک کے حوالے کیا گیا. جب اس کے بارے میں ٹمیکا کی فیملی کو علم ہوا وہ اور بھی فکر مند ہوئے. ٹمیکا کو جانوروں سے بہت محبت تھی. میسی کو تو وہ اپنا بیبی مانتی تھی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر میسی کو اس حالت میں چھوڑ دیا ہوگا. وہ اس کے بغیر ایک دن نہیں رہتی تھی. یہ کوئی معمولی گمشدگی کا کیس نہیں تھا. سارجنٹ جے اسٹیڈمنٹ کو اس انویسٹیگیشن کا انچارج بنایا گیا. سب سے پہلے ٹمیکا کی گاڑی کے لیے سارے پولیس افسران کو بولو کا آرڈر دیا گیا. بی آن دا لک آؤٹ جسے کہتے ہیں. افسران کو کالی ہونڈا CRX گاڑیوں پر خاص نظر رکھنے کا کہا گیا. ہوشیار رہنے کی ہدایت دی گئی. کیا پتہ ٹمیکا کا کسی سنسان علاقے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. شاید گاڑی کسی کھائی میں پڑی تھی اور وہ بے ہوش تھی یا مر گئی تھی. پھر ڈیٹیکٹیوز نے ٹمیکا کے سیل فون، بینک اور کریڈٹ کارڈ کمپنی سے رابطہ کیا. پتہ چلا کہ سیل فون، بینک کارڈ، کریڈٹ کارڈز 12 دن سے استعمال نہیں کیے گئے تھے. ٹمیکا آخری بار 2 جون 2004 کو کسی دوست سے ملی تھی. دوست نے بتایا کہ ٹمیکا اس سے گھر پر ملنے آئی تھی. بعد میں جب وہ جانے لگی تو اسے کوئی گاڑی میں لینے آیا تھا لیکن دوست نے نہ تو اس کی گاڑی دیکھی تھی نہ اس کا حلیہ دیکھا تھا. دوست کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ڈرائیور عورت تھی یا مرد تھا. ٹمیکا کی ماں، اس کے رشتہ دار اور جاننے والوں نے ٹمیکا کے مسنگ پرسن پوسٹرز جگہ جگہ لگائے. ساتھ میں اس کیس میں مدد کے بدلے میں 7,500 کا انعام بھی رکھا. پوسٹر میں ٹمیکا کی تفصیلات لکھی تھی. عمر 24 سال، قد 4 فٹ 11 انچ، کالے بال، بھوری آنکھیں، دائیں ٹانگ پر شیر کا ٹیٹو. اسی دوران ڈیٹیکٹیوز نے ٹمیکا کی ماضی سے جڑے ہر انسان سے پوچھ گچھ کی جس میں اس کا ایکس بوائے فرینڈ ٹیرنس ماس بھی شامل تھا. ٹمیکا ٹیرنس کو 2 سال سے جانتی تھی. گمشدگی سے 3 مہینے پہلے مارچ 2004 میں ٹمیکا اور ٹیرنس کا بریک اپ ہو گیا تھا. ایک دن غصے میں آ کر ٹیرنس نے ٹمیکا کو مکہ مار دیا تھا. ٹمیکا نے اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرا دی تھی. دونوں کو اس معاملے میں جون کی آخر میں عدالت میں حاضری دینی تھی. کیونکہ ٹمیکا غائب ہو گئی تھی عدالتی کیس ملتوی کر دیا گیا تھا. کیا ڈومیسٹک وائلنس کے جرم میں جیل سے بچنے کے لیے ٹیرنس نے ٹمیکا کو مار کر اس کی لاش چھپا دی تھی؟ پولیس اسٹیشن آ کر ٹیرنس نے اپنا بیان دیا. اس نے کہا کہ اس نے ٹمیکا پر ہاتھ صرف ایک بار اٹھایا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ تھا. ڈیٹیکٹیوز نے اس سے کئی گھنٹوں تک سوالات کیے، اس پر پریشر ڈالا، تھوڑا ڈرایا دھمکایا. ٹیرنس کانپنے لگا. اس نے کہا مجھے وکیل چاہیے. وکیل کے آنے کے بعد ٹیرنس کو کوئی پولیس اسٹیشن میں روک نہیں سکتا تھا کیونکہ ڈیٹیکٹیوز کے پاس اس وقت ٹیرنس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا. دیکھتے دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا اور پھر ایک عورت نے پولیس سے رابطہ کیا. عورت نے کہا کہ اس نے ٹمیکا کا مسنگ پرسن پوسٹر شہر میں دیکھا تھا جس میں اس کی گاڑی کی تفصیلات اور نمبر پلیٹ لکھی تھی. عورت نے کہا کہ اس کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ میں یہی گاڑی
कई हफ्तों से खड़ी थी। डिटेक्टिव्स फोरेंसिक टीम के साथ उस जगह पहुंचे। गाड़ी वाकई टमीका ह्यूस्टन की थी और टमीका के घर से 4 मील के फासले पर थी। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वालों ने बताया कि उन्होंने किसी को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था। गौर किया गया कि गाड़ी बिल्कुल साफ शफाफ थी। किसी ने बहुत अच्छी तरह से उसे अंदर से साफ किया था। गाड़ी में खून नहीं था, ना कोई डीएनए फिंगरप्रिंट्स के निशान गायब थे, सिर्फ आधा फिंगरप्रिंट रह गया था। फिंगरप्रिंट किसी जानने वाले के प्रिंट से मिलता नहीं था, ना टेरेंस से ना किसी और से। ये फिंगरप्रिंट क्रिमिनल डाटाबेस में भी मौजूद नहीं था। गाड़ी के पैसेंजर सीट के नीचे चाबियों का एक गुच्छा मिला। चेक करने पर मालूम हुआ कि चाबियों पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स का निशान नहीं था। चाबियां ना तो टमीका की गाड़ी में चली, ना ही टमीका के घर में। चाबियां टमीका की नहीं थी। डिटेक्टिव्स को अंदेशा था कि चाबियां टमीका को अगवा करने वाले की होंगी। नोट किया गया कि एक चाबी पर 4 हुर्फ नक्श किए गए थे, AA14। अफसरान इस कोड का मकसद तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उस इलाके के सारे ताले और चाबी बनाने वालों यानी लॉक स्मिथ से राब्ता किया। खुशकिस्मती से एक लॉक स्मिथ ने चाबी को पहचान लिया। उसने कहा कि वो चाबी बनाकर तफसीलात अपनी डायरी में लिख लेता है। डायरी चेक करने के बाद उसने बताया कि उसने ये चाबी फ्रीमॉन्ट स्कूल अपार्टमेंट्स नामी बिल्डिंग के लिए बनाई थी। ये अपार्टमेंट्स किसी ज़माने में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, जिसे हुकूमत ने पब्लिक हाउसिंग में तब्दील कर दिया था। बिल्डिंग में 46 अपार्टमेंट्स थे। एक एक करके सारे दरवाजों के लॉक्स को उस चाबी से खोलने की कोशिश की गई, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। किसी ने बताया कि बेसमेंट में एक अपार्टमेंट था जिसे स्टोरेज एरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बेसमेंट के स्टोरेज का दरवाजा चाबी से खुल गया। फोरेंसिक टीम ने उस स्टोरेज की तलाशी ली। फिंगरप्रिंट्स, बाल, डीएनए इकट्ठा किए। लुमिनॉल नामी केमिकल स्प्रे किया ताकि खून के धब्बे आसानी से दिखाई दे सके, लेकिन उन्हें टमीका से मुतालिक कुछ नहीं मिल सका। बिल्डिंग में रहने वालों को टमीका की तस्वीर दिखाई गई। हर किसी ने उसे जानने से इनकार कर दिया। टमीका की गुमशुदगी को अब कई महीने हो चुके थे। उसके वालिदैन ने मीडिया में अपील की, जिसके पास भी इस मामले से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन है सामने आइए। और फिर फ्रीमॉन्ट स्कूल अपार्टमेंट्स के मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया और एक राज की बात बताई। मैनेजर ने कहा, हम ये बात सबको नहीं बताते, मगर एक तफसील बताना भूल गया था। जब भी किसी किराएदार को निकाला जाता है, एविक्शन नोटिस मिलता है, हम उससे अपार्टमेंट खाली करवा कर उससे चाबी मांग लेते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि किराएदार ने 2-3 चाबियां और बना ली हों। डर होता है कि कहीं वो बाद में वापस आकर नए किराएदार का सामान या कोई पैसे वैसे चोरी ना कर ले। नया ताला खरीद कर बदलने में फालतू के पैसे ज़ाया होते हैं। ये करने के बजाय हम किसी खाली अपार्टमेंट का ताला उस अपार्टमेंट के ताले से एक्सचेंज कर देते हैं। स्टोरेज में ताला किसी दूसरे अपार्टमेंट का होगा। डिटेक्टिव्स ने पूछा, क्या आप जानते होंगे ताला किस अपार्टमेंट से निकाला गया था? मैनेजर ने बताया कि वो इसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे, यानी कि बेसमेंट के स्टोरेज का ताला 46 अपार्टमेंट में से एक किसी अपार्टमेंट से हो सकता था। डिटेक्टिव्स के सामने एक बड़ा मसला खड़ा था। अब वो 46 अपार्टमेंट का जायजा तो ले नहीं सकते थे। वक्त ज़ाया, पैसा ज़ाया, क्योंकि फोरेंसिक टेस्ट में पैसे लगते हैं और ख़ास तौर पर 46 अपार्टमेंट्स के सर्च वारंट्स मांगते मांगते साल लग जा सकता था। डिटेक्टिव्स ने तफ्तीश का दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने मैनेजर से उन सारे लोगों का नाम पूछा जो बिल्डिंग से एविक्ट किए गए थे। शुक्र है कि इसका रिकॉर्ड मौजूद था और उन्हें एक लंबी नामों की लिस्ट मिल गई। नामों की फहरिस्त टमीका के दोस्तों और ख़ानदान वालों को दिखाई गई। टमीका के घर वालों ने किसी भी नाम को नहीं पहचाना, लेकिन टमीका की एक पक्की दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड को एक नाम खटकने लगा। उसने बताया कि टमीका ने किसी क्रिस नाम के आदमी का जिक्र किया था। दोस्त उस आदमी का फैमिली नेम जानती नहीं थी। लिस्ट में एक क्रिस्टोफर हैम्पटन था,
ڈیٹیکٹیوز کو معلوم ہوا کہ کرسٹوفر ہیمپٹن کا کرمنل ریکارڈ تھا. وہ مئی 2000 میں ایک بینک لوٹنے کے جرم میں 4 سال جیل کی سزا کاٹ کر نکلا تھا. ٹمیکا کی گمشدگی سے چند مہینے پہلے ہی رہا ہوا تھا. کرسٹوفر ہیمپٹن کو ڈھونڈنا بہت ہی آسان تھا کیونکہ وہ کسی اور جرم کی وجہ سے دوبارہ جیل میں بیٹھا تھا. پولیس کے پاس اس کے فنگر پرنٹس تھے. ٹمیکا کی گاڑی سے ملنے والا آدھا فنگر پرنٹ کرسٹوفر کے پرنٹ سے میچ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اس کی انگلی کا نشان نہیں تھا. ڈیٹیکٹیوز کرسٹوفر سے بات کرنے کے لیے جیل گئے. اس نے کہا میں اپریل 2004 میں ٹمیکا سے پہلی بار ملا تھا ایک پارٹی میں. اس سے جان کر صرف ایک ہی مہینہ ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بائک ویک کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہے. اس کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے. کرسٹوفر تو ہر بات پر مکر رہا تھا لیکن اس کی ایکس گرل فرینڈ جو اس کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی اس نے پولیس سے رابطہ کیا. ایکس گرل فرینڈ نے ٹمیکا کی گمشدگی کی خبر ٹی وی پر، اخباروں میں اور انٹرنیٹ پر دیکھی تھی. وہ پورے کیس سے اچھی طرح سے واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کرسٹوفر فریمونٹ اسکول اپارٹمنٹس میں پہلے رہتا تھا، اپارٹمنٹ 215 میں. ایکس گرل فرینڈ نے بتایا کہ کرسٹوفر نے دوبارہ جیل جانے کے وقت اس کے پاس اپنا کچھ سامان رکھوایا تھا جس میں کرسٹوفر کا والیٹ بھی شامل تھا. ایک دن ایکس گرل فرینڈ نے والیٹ کھول کر دیکھا تو اسے اپنی اور بچوں کی تصویر نظر آئی جس پر سوکھا ہوا خون لگا تھا. وہ عورت والیٹ اور تصویر پولیس کو دینے کے لیے تیار تھی. فورینزک ایکسپرٹ نے سب سے پہلے وہ ٹیسٹ کیا جس سے ثابت ہوا کہ تصویر پر خون جانور کا نہیں تھا، انسان کا خون تھا. پھر اینتھنی اور گیبریلا کا ڈی این اے لیا گیا اور خون کے دھبے سے میچ کیا گیا. ڈی این اے نے واضح کر دیا کہ خون کسی ایسے شخص کا تھا جو اینتھنی اور گیبریلا کی اولاد ہو. خون 100% ٹمیکا ہیوسٹن کا تھا. پولیس افسران نے کرسٹوفر سے ایک بار پھر پوچھ گچھ کی. ڈیٹیکٹیوز نے کہا ٹمیکا کے ساتھ کچھ ہوا تھا، کچھ برا ہوا تھا، تمہارے اپارٹمنٹس میں ہوا تھا، اس کا خون ملا ہے ہمیں. کرسٹوفر نے کہا خون کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ڈیٹیکٹیوز نے اسے ڈی این اے ٹیسٹنگ کے بارے میں یاد دلایا اور کہا تم ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم سالوں سے ڈی این اے انویسٹیگیشن کرتے آ رہے ہیں. کرسٹوفر خاموش ہو گیا. ڈیٹیکٹیوز جانتے تھے کہ اگر اس کیس کو عدالت تک کامیابی تک پہنچانا ہے انہیں اور ثبوت ڈھونڈنے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ٹمیکا کی لاش نہیں تھی. اپارٹمنٹ 215 کا تفصیلی معائنہ کرنا بہت ہی ضروری تھا لیکن ٹمیکا کی گمشدگی کو 7 مہینے ہو چکے تھے. اپارٹمنٹ میں نئے کرایہ دار رہتے تھے. یقینی نہیں تھا کہ ڈی این اے، خون یا فنگر پرنٹس کوئی بھی ثبوت ابھی تک باقی ہو. ڈیٹیکٹیوز نے اپارٹمنٹ 215 میں کام شروع کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک اور عورت نے پولیس کو فون کیا. دراصل یہ ایک عورت نہیں تھی، ایک 15 سالہ لڑکی تھی. اس نے بتایا کہ ٹمیکا کی گمشدگی کے آس پاس وہ کرسٹوفر سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ گئی تھی. لڑکی کرسٹوفر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے قالین پر ایک عجیب لال براؤن دھبا دیکھا تھا. لڑکی نے ایک اور عجیب چیز دیکھی. کرسٹوفر نے اپنا چیسٹ آف ڈرورز کلوزٹ کے سامنے رکھا ہوا تھا جیسے وہ کلوزٹ میں کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو. 10 جنوری 2005 فورینزک ایکسپرٹس جیسے ہی اپارٹمنٹ 215 کے بیڈ روم میں داخل ہوئے انہیں قالین پر ایک بڑا سا بلیچ کا دھبا نظر آیا. وہاں کچھ گرا تھا اور بلیچ سے قالین صاف کیا گیا تھا. قالین اکھاڑا گیا. قالین کے پیچھے کے حصے میں خون جمع ہوا تھا اور خون نیچے کی پیڈنگ پر بھی اتر گیا تھا. کلوزٹ میں بھی قالین ہٹانے کے بعد لال براؤن دھبا نظر آیا. فورینزک ٹیم نے اپارٹمنٹ میں لومینول سپرے کیا. اپارٹمنٹ جگہ جگہ چمکنے لگا. یہ خون کی موجودگی کا ثبوت تھا. ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت کیا گیا کہ سارا خون ٹمیکا کا تھا
اور اتنا سارا خون ضائع ہونا یقینی نشانی تھی کہ ٹمیکا مر چکی تھی۔ اتنا خون بہنے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ کرسٹوفر کو جب سارے ایویڈنس دکھائے گئے وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر وہ اچانک کھڑا ہوا اور اس نے کہا، چلیں میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں میں نے اسے دفنایا ہے۔ پولیس افسران ایک جنگل میں پہنچے۔ کرسٹوفر نے انہیں فوراً 2 گرے ہوئے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ٹمیکا کو دفنا کر اس کی قبر پر 2 درخت کے تنہیں کراس کر کے رکھ دیے تھے۔ زمین کھودنے پر ٹمیکا کی ہڈیاں ملی۔ اس کے ڈینٹل ریکارڈ کے ذریعے اس کی شناخت کی گئی۔ کرسٹوفر نے بتایا کہ 2 جون 2004 کی شام ٹمیکا اس کے گھر آئی تھی۔ کرسٹوفر اپنے کپڑے استری کر کے کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹمیکا اور اس کا جھگڑا ہوا۔ طیش میں آ کر کرسٹوفر نے اس پر استری کھینچ کر ماری۔ ٹمیکا بے ہوش ہو گئی، اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ خون کا ایک قطرہ اڑ کر کرسٹوفر کے والیٹ میں تصویر پر جا گرا۔ ٹمیکا شدید زخمی حالت میں قالین پر پڑی تھی۔ کرسٹوفر کو جلدی تھی، اسے وہ 15 سالہ لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جانا تھا، تو اس نے ٹمیکا کو ایک بلینکٹ میں لپٹا، گھسیٹ کر کلوزٹ میں ڈال دیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد کلوزٹ کے سامنے چیسٹ آف ڈرورز کھینچ کر رکھ دیا۔ گھنٹوں بعد جب اسے فرصت ہوئی اس نے کلوزٹ کا دروازہ کھولا۔ ٹمیکا مر چکی تھی۔ کرسٹوفر نے اسے جنگل میں دفنا دیا۔ اگلی صبح اس نے کارپیٹ کلینر کرائے پر لیا اور صفائی کی۔ پھر وہ ٹمیکا کی گاڑی چلا کر دور چھوڑ آیا۔ غلطی سے اس کی چابیاں ٹمیکا کی گاڑی میں گر گئیں۔ اپریل 2006 کرسٹوفر ہیمپٹن نے عدالت میں اقرار جرم کیا۔ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستوں، یہ تھی ٹمیکا ہیوسٹن کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ